رات کا آسمان خاموش تھا، لیکن خاموشی میں بھی کوئی سرگوشی تھی۔ ایسی سرگوشی جیسے صدیوں سے منتظر کائنات کسی عظیم الشان کے اترنے کا انتظار کر رہی ہو۔ کتنی ہی نسلیں گزر گئیں، کتنے ہی نبی آئے، اور ہر امت اپنے وقت کے نجات کی پیش گوئی کرتی رہی۔ اور پھر وہ وقت آیا جس میں اللہ تعالی آسمان سے زمین کی طرف ایک ایسا معجزہ بھیجنے والا تھا جو نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا چمکتا ہوا مینار بن جائے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب بی بی مریم اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھی، اور اسی پاکیزہ ماں کے بطن سے وہ شخصیت آنے والی تھی جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا مخصوص چنا ہوا، اللہ کی رحمت کا شان۔ سبحان اللہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے اباؤٹ دا اسٹوری آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اس دور میں بہت بنی اسرائیل کمزور ہو چکے تھے۔ بے ایمانی، دنیا پرستی، سود، حرام خوری اور نبیوں کی نافرمانی عام تھی۔ رومی حکومت ان پر سخت تھی۔ علماء لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے دل سے کہہ رہے تھے ہمارے پاس کوئی نبی آئے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، مگر جب نبی آیا انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا۔ بی بی مریم کی والدہ حنا بہت نیک عورت تھیں۔ اولاد نہ ہونے پر انہوں نے دعا کی، اے پروردگار، تو مجھے اولاد عطا کرے تو میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول بھی کی، مگر جب بچی پیدا ہوئی تو وہ حیران ہوئی، اے اللہ، یہ تو بیٹی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ بہت بڑا تھا۔ مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رب کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ قرآن نکالا گیا کہ ان کی کفالت کون کرے گا۔ سب چاہتے تھے کہ یہ عزت انہیں ملے۔ قرآن اندازی ہوئی تو پھر قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا نکلا، بیٹی نہیں، پاکیزگی کی علامت، اور زکریا جیسے نبی کی نگرانی میں مریم کی پرورش شروع ہوئی۔ زکریا علیہ السلام ان کے لیے خاص ہجرا بناتے جہاں صرف وہ عبادت کرتی۔ ایک عجیب بات ہمیشہ دکھائی دیتی، مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل موجود ہوتے۔ زکریا علیہ السلام پوچھتے، مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کہتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ واقعہ زکریا کے دل میں امید جگاتا کہ اللہ انہیں بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ یوں اللہ نے انہیں یحییٰ بھی عطا کیا۔ ایک دن مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف تھی کہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں فرشتہ جبریل آئے۔ مریم گھبرا گئی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تمہیں پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم حیران، میرے پاس نہ کوئی مرد آیا نہ میں بدکار ہوں، تو میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا، اللہ جس چیز کا ارادہ کر لے ہو کے رہتا ہے۔ ٹھیک، پھر یہ ہوا کہ ان کو حمل ٹھہر گیا۔ مریم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ لوگ تانے بھی دیتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے شہر چھوڑا اور پھر وہ دور دراز کسی جنگل میں جا بسی۔ جب درد ذر شدت پر پہنچا، اللہ نے غیب سے فرمایا، کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی۔ نیچے چشمہ جاری کیا گیا۔ اسی تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک مکمل معجزانہ واقعہ۔
مریم علیہ السلام بچے کو اٹھا کر جب وہ اپنی قوم میں واپس آئیں، لوگوں نے ان پر الزام لگانا شروع کیے۔ پھر اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مریم خاموش رہنا، جواب بچہ دے گا۔ لوگ چیخے، مریم یہ کیا کیا تم نے؟ تب بچے نے گود میں بول کر کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، جہاں رہوں گا برکت والا بنایا، اور مجھے ماں کا فرمان بردار بنایا ہے۔ یہ پہلا معجزہ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا، ایک چھوٹا بچہ آخر کیسے بول رہا ہے؟ اللہ نے انہیں انجیل عطا کی جو بنی اسرائیل کے لیے نور، ہدایت اور شفا تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے معاشرے میں آئے تھے جہاں سود عام تھا، علماء لوگوں کو دھوکہ دیتے، مسکینوں پر ظلم ہوتا، شریعت بوجھ بن گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دل کی پاکیزگی سکھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے جو اس سے پہلے کسی نبی کو اس طرح نہیں دیے گئے تھے۔ یہ معجزات نہ صرف طبیعت کو حیران کر دیتے بلکہ اللہ کی قدرت کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ ہر معجزے کو پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک معجزہ ہے مٹی کا پرندہ بنانا اور اللہ کے حکم سے زندہ کر کے اس کو اڑانا۔ یہ معجزہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی آزمائش تھا، کیونکہ وہ دیکھ کر ماننے والے لوگ تھے، انہیں ہمیشہ دلیل اور نشان چاہیے ہوتے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا آپ وہ پرندہ بنا سکتے ہیں جو اڑ سکے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے زمین کی گیلی مٹی کو دونوں ہاتھوں میں لیا، اسے شکل دینے لگے۔ بچوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے کی مٹی کو شکل بنائی پورے بدن کے ساتھ۔ انہوں نے مٹی کا پرندہ ہاتھ میں اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ آپ نے اس پر پھونک ماری اور مٹی کے اندر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ پرندہ زور سے اپنے پر ہلانے لگا، پھر سب کے سامنے آسمان کی طرف اڑ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ کانپ گئے، کیونکہ یہ کوئی عام معجزہ نہیں تھا، یہ تو زندگی دینا تھا جو صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے واضح کیا ہے، یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوا ہے، عیسیٰ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ پھر آگے ان کا معجزہ آتا ہے کہ وہ اندھوں کو شفا دیتے تھے، ایسے مریض جو کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر اس دور میں بینائی کا علاج ناممکن تھا، کچھ بچے بغیر آنکھوں کے پیدا ہوتے، کچھ کی آنکھوں کے پردے سیاہ ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کہتے تھے، اگر یہ واقعی نبی ہے تو اندھوں کو ٹھیک کر دے۔ ایک عورت اپنے اندھے بچے کو لے کر آئی جو پیدائش سے ہی نابینا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا، اذن اللہ، دیکھنے کی طاقت مل جائے۔ بچہ چیخا، امی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ پیدائشی عیب کا ختم ہونا تھا۔ عیسیٰ کے ہاتھوں سے بنی اسرائیل میں سینکڑوں بچے، عورتیں اور مرد بینائی پا چکے تھے، وہ سب صحیح ہو گئے۔ یہ معجزہ بھی اللہ کی قدرت کا اعلان تھا۔ اب ایک معجزہ یہ بھی آتا ہے کہ کوڑھے کے لا علاج مریضوں کو صحت دینا۔ کوڑھ اس دور کا سب سے خوفناک مرض تھا، لوگ کوڑھیوں کو گھر سے نکال دیتے تھے۔ کسی نبی، کسی حکیم، کسی طیب نے کبھی علاج نہ کیا تھا۔ ایک کوڑھے کے جسم پر گوشت گل چکا ہوتا تھا، لوگ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے آئے، سب کو یقین تھا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، جسے چھونا بھی لوگ برا سمجھتے تھے، اور فرمایا،
اللہ کے حکم سے پاک ہو جا۔ جسم کی زخم بھرنے لگے، کھلے ہوئے گوشت پر جلد آنے لگی، بو ختم ہوئی، چہرہ چمکنے لگا، وہ پہلی بار سیدھا کھڑا ہو کر چلنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ چینک اٹھے، یہ تو کھلا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ بنی اسرائیل کے طبی نظام اور عقائد کو ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ مردوں کو زندہ کر دینا۔ یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کا سب سے بڑا نشان تھا، اس سے انکار کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو مردوں کو زندہ کر دو۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کی میت ابھی ابھی دفن کی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے۔ مردے کی ماں چیختی تھی، اے اللہ کے نبی، میرے بیٹے کو واپس کر دو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کی طرف ہاتھ بلند کیا، اٹھو۔ زمین لرزی، قبر کھلی، مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر قبر سے باہر آیا۔ لوگ چیخ رہے تھے، کچھ سجدے میں گر گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ نے کہا یہ تو جادوگر ہے۔ پھر اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہیں مردوں کو زندہ کرتا دکھاتا ہوں، مگر یہ سب کچھ میرے حکم سے ہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور معجزہ تھا، غیب کی خبر دینا۔ لوگ ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آزماتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو وہ چیزیں بتاؤ جو ہم نے گھروں میں چھپا رکھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم گھر میں کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو اور آج کھانے میں کیا رکھا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ پھر ایک ایک آدمی کو بلا کر بولے، تمہارے گھر میں فلاں برتن میں شہد ہے، تمہارے گھر میں پیسوں کا ڈبہ چھپا ہے، تم نے آج کھانے میں مچھلی بنائی ہے، تم نے دل میں بدگمانی رکھی ہے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ یہ معجزہ دلوں کو بہت کھول دیتا، جو صرف اللہ ہی جان سکتا ہے۔ اس کے بعد جو معجزہ آتا ہے وہ ہے آسمانی دسترخوان۔ حواریوں کا ایک واقعہ ہے۔ حواریوں جو لوگ تھے وہ کہتے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کے لیے آسمان سے کھانا اتر آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے روکا، ڈرو اللہ سے، آزمائش نہ مانگو، مگر وہ اصرار کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے لیے عید ہو جائے۔ آسمان میں روشنی ظاہر ہوئی، دھند پھیلی، فرشتے نورانی دسترخوان لے کر اترے، جس پر بھنی ہوئی مچھلی، روٹیاں، زیتون اور آسمانی کھانے تھے۔ حواریوں نے کہا اور ان کے دل سے نور بھر گئے۔ اللہ نے خبردار کیا اس پہ کہ اگر اس دسترخوان کے بعد کسی نے ناشکری کی تو سخت عذاب دوں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بندہ تھا جس نے ناشکری کی تھی، پھر آگے جا کے اس کا قصہ بھی ہوتا ہے کہ کیسے اس کی موت ہوتی ہے۔ اب ایک اور معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جنات، بیماریوں اور روحانی امراض سے شفا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف جسمانی نہیں، روحانی علاج بھی کرتے تھے۔ جنات کے اثرات ختم کر دیتے، وسوسے دور کرتے، لوگوں کے دلوں کو پاک کر دیتے۔ یہ معجزہ عیسیٰ کی شخصیت کو روح اللہ کا لقب دینے کا سبب بنا۔ سب سے بڑا معجزہ جو بچپن میں ہی چھوٹے بچہ اپنے ماں کے گود میں بولنا، یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اگرچہ یہ معجزہ ان کی پیدائش کے وقت ہوا تھا، یہ بھی ان کی نبوت کا حصہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی بول پڑا، جو انسانیت کے اعلان تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور نبی ہیں، نہ کہ مریم کی گناہ کی علامت۔ یہ معجزہ آج تک پوری دنیا میں مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تھا، جو صرف حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کسی کو نہیں ملا، بنا باپ کے پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ کی مثال آدم کے مانند ہے۔ اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ یہ معجزہ
آج تک پوری دنیا کی عقل کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ اب ان سب معجزوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا اثر بڑھنے لگا، لوگ ان پر ایمان لانے لگے۔ یہودی علماؤں نے پھر سوچا، اگر یہ مقبول ہو گیا تو ہماری سرداری ختم، ہمیں رومیوں کو خوش کرنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا، عیسیٰ بغاوت کرنے والے ہیں۔ بادشاہ جو تھے وہ اپنی بادشاہی ہونا نہیں چاہتے تھے، تو پھر انہوں نے حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرو اور سولی پر چڑھا دو۔ یہودی نے عیسیٰ کو گھر میں گھیر لیا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے دشمنوں سے پاک کرنے والا ہوں۔ ایک منافق جس نے دھوکہ دیا تھا، اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ جیسی کر دی اور وہی گرفتار ہوا، وہی سولی پر چڑھ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اب اس کے بعد جو تھے، عیسیٰ کے بعد 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جسے یہودی کہتے ہیں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا، اور ایک وہ گروہ ہے جسے نصاری کہتے ہیں، وہ جنہوں نے پیار محبت میں ہر حد پار کر دی اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر ایک اور گروہ جسے مسلمان، وہ کہتے تھے وہ اللہ کا نبی ہے، ان کا یقین یہ تھا کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوئی اور وہ صرف اللہ کے نبی ہے۔ تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی قدرت کا اعلان تھی۔ وہ آئے تو معجزہ لے کر آئے اور گئے تو معجزے کے ساتھ گئے۔ ان کے جانے سے دنیا سمجھی کہ شاید حق ختم ہو گیا، مگر اصل میں حق تو آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، جسے اللہ چن لے اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بندوں کے فیصلوں پر غالب ہوتے ہیں۔ ایمان کا راستہ ہمیشہ مشکلات سے گزرتا ہے، لیکن انجام ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ اور یوں یہ پاک نبی جو ماں کی گود میں بول اٹھے، جو مٹی کے پرندے بناتے، جو مردہ زندے کرتے، جو دلوں کو راز جانتے تھے، دنیا سے نہیں گئے بلکہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں۔ ان کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ دوبارہ آئیں گے، اور جب وہ دوبارہ اتریں گے تو دنیا پر سچ غالب آ جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ جزاک اللہ۔